بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ٹو ایوریون. دس از فارماسسٹ ٹاک کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو, آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کئی ماؤں کے لیے کنفیوژن کا سبب بنتا ہے. میرا بچہ مٹی کیوں کھاتا ہے؟ جی ہاں دوستو, کئی پیرنٹس پریشان رہتے ہیں کہ بچے دیوار چاٹ رہے ہیں, مٹی, چونا یا صابن منہ میں ڈال رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے یا کوئی بیماری؟ آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو کر دیجیے لائک, چینل کو کر دیجیے سبسکرائب, شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. دوستو, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ بچے کا بار بار مٹی, چاک یا صابن کھانا ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا نام ہے پیکا ڈیزارڈر. یہ ایک بیہیویئرل ڈیزارڈر ہے جس میں انسان وہ چیزیں کھاتا ہے جو ایڈیبل نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے, پیکا ہوتا کیوں ہے؟ دوستو, پیکا کا سب سے بڑی وجہ آئرن ڈیفیشنسی ہے, جس کو ہم انیمیا کہتے ہیں, یعنی خون کی کمی. یہ پیکا کی سب سے بڑی وجہ ہے. اس میں بچے کے خون میں لال خون کا کردار اور ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بچے کمزور بھی ہو جاتے ہیں, رنگ بھی پیلا پڑ جاتا ہے اور تھکن بھی محسوس ہوتی ہے, اور بچے کے اندر مٹی کھانے کی ڈیزائر بڑھتی ہے. یہ ایک سائن ہے, ایک سگنل ہے کہ بچے کے جسم میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ تو تھی ایک وجوہات. اب دوسری وجوہات کی طرف بڑھتے ہیں. دوستو, پیکا کی جو دوسری وجوہات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زنک کی کمی, کیلشیم کی کمی اور سائیکالوجیکل سٹریس. آٹزم اسپیکٹرم ڈیزارڈر, یہ کچھ کیسز میں ہوتا ہے, کچھ کیسز میں. دوستو, پیکا کی جو دوسری وجوہات ہے وہ ہے زنک کی کمی, کیلشیم کی کمی اور سائیکالوجیکل سٹریس. اور کچھ کیسز میں جو ہو سکتی ہے وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈیزارڈر بھی ہو سکتی ہے. لیکن 70 سے 80% جو ہوتی ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. دوستو, یہ تو تھی وجوہات. اب جو ہے نا, ایک اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے. دوستو, اگر آپ کا بچہ لمبے عرصے تک مٹی, چونا, چاک یا صابن کھاتا ہے, یا پھر آپ کو پیلا دکھائی دیتا ہے یا تھکا تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے, اس کی بھوک کم ہو گئی ہے یا اس کا ویٹ جو ہے نا نہیں بڑھ رہا, تو ضروری ہے کہ اس کا CBC کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ اور سیرم فرٹین ٹیسٹ کروائیں. دوستو, اگر بچے کے اندر آئرن ڈیفیشنسی کنفرم ہو گئی ہے, یعنی اس کے اندر خون کی کمی ہے, تو کون سی میڈیسن دینی چاہیے؟ نمبر 1 چیز, آئرن سپلیمنٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, فیروسافٹ سیرپ, ڈراپ یا ٹیبلٹ. دوستو, اگر بچہ جو ہے نا 1 سے 5 سال کے درمیان ہے تو اس کی ڈوز میں 3 سے 5 ڈراپ فیروسافٹ کے دن میں روزانہ دے جاتے ہیں. اگر بچہ 5 سال سے بڑا ہے تو 5 سے 10 ڈراپ یعنی 5 سے 10 ml روزانہ اس کو خالی پیٹ بھی دے سکتے ہیں صبح. ٹھیک ہے, اگر بچے کو الرجی ہے تو اس کو کھانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. نمبر 3 چیز جو ہے وہ ہے فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر ریکمنڈ کریں تو 2.5 mg to 5 mg روزانہ ایک ٹیبلٹ آپ بچے کو دے سکتے ہیں. 3rd چیز جو ہے وہ ہے زنک سپلیمنٹ, زنکیٹ اور اوسیرس سرپ. اگر بچہ 1 سے 5 سال کے درمیان ہے تو 2 سے 3 ml. اگر بچہ 5 سال سے 12 سال کے درمیان ہے تو 5 سے 10 ml اس کو روزانہ دیں. دوستو, یہ تو تھی میڈیسن اور اس کا حل. اب بڑھتے ہیں آگے کہ اس بچے کے مٹی کھانے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. دوستو, اگر آپ کا بچہ لمبے عرصے تک مٹی کھاتا ہے تو پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں, لیڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے, اسپیشلی اگر مٹی جو ہے نا پولیوٹڈ ہو.
انٹسٹائن بلاک ہونے کا رزق ہوتا ہے، یاد رکھیں انٹسٹائن بلاک ہونے کا رزق ہوتا ہے۔ گروتھ ریٹارڈیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی بچے کی گروتھ بھی رک سکتی ہے۔ دوستو کبھی کبھی نا بچے کو صرف میڈیسن سے علاج نہیں بلکہ اس کے بیہیویئرل تھراپی سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ بچے کا دماغ ڈسٹریکٹ کرنا، اسے ہیلدی سنیکس دینا اور پازیٹیو رینفورسمنٹ سے اس کی عادت کو بریک کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، جب بھی بچہ مٹی کھانے کی طرف جائے تو اسے روکیں، غصہ نہ کریں، اسے ایک ہیلدی چیز کا الٹرنیٹو دیں، جیسے کیرٹ سٹکس یا نٹس وغیرہ ہو گئے۔